ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. فقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فقال فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ما يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری کی ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی. سارے کے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی. جو دین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرماتے ہیں، اور جو دین کو چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناکام فرماتے ہیں. کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. جس کو اللہ چاہتے ہیں کامیاب فرماتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں ناکام فرماتے ہیں. اور یہ ضابطہ اور یہ اصول قیامت تک کے لیے جو دین پر چلے گا اللہ اسے کامیاب فرمائیں گے، چاہے اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں، کم ہوں زیادہ ہوں، اللہ انہیں کامیاب فرمائے. اور جو دین پر نہیں چل رہے چاہے وہ پوری دنیا کے مالک ہو جائیں آخرکار اللہ انہیں ناکام کر دیں گے. اگر دنیا کی چند روزہ زندگی اس میں بڑے ٹھاٹ باٹ نظر آ رہے ہیں اور بڑے اس کے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ شخص ناکام ہے. چاہے کتنا بڑا بادشاہ، چاہے کتنا بڑا وزیر، لیکن آخرکار ناکام ہے. اس لیے کہ جہاں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں وہاں کامیابی تلاش کریں گے تو کیسے ملے گی، اور جہاں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں تلاش نہیں کریں گے تو ملے تو کیسے ملے گی. سارے انسانوں کا کسی ملک کے رہنے والے کوئی زبان بولنے والے جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، اللہ نے ان کی کامیابی کا ایک معیار مقرر فرما دیا اور وہ ہے اللہ کے اتارا ہوا دین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھ لیجیے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا اور بعض قوموں کے تو واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا. بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات
امت کی عبرت کے لیے، اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے جس طرح ہم نے پہلے گزر جا رہے والی امتوں کو، ہم نے جو دین پر چلنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والے، ہم نے انہیں کامیاب کیا، چاہے وہ تعداد میں چھوڑے تھے، چاہے ان کے پاس سال زمان کم تھا جی، لیکن آخرکار کامیاب، اور بڑے سال کمان والے اور بڑے مال دولت والے، بڑی حکومتوں والے جب انہوں نے دین پر اپنی زندگی میں نہیں لائے، اللہ نے انہیں کیسے ناکام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ناکام کر دیا، آخرکار ناکام ہو گئے۔ قارون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، قارون بہت زیادہ مال والا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقت والی جماعت اٹھانے سے عاجز آ جاتی، اتنی چابیاں تھیں، وہ تالے کتنے ہوں گے، وہ خزانے کتنے ہوں گے جی، دنیا کا مالدار ترین انسان تھا، لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاپ ماتے تھے کہ دیکھو یہ سارے خزانے اور یہ ساری مال و دولت اللہ نے تم کو دیا ہے، اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اس مال میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں زکوٰۃ نکالو اور اللہ کے نام پر مال کو خرچ کرو۔ وہ کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنے تجربے سے، اپنی قوت سے کمایا ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا، اللہ کے نبی سمجھاتے رہے، آخر شیطان نے اس کے کان میں پھونک ماری اور اس کو بربادایا کہ میں تو مال کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں، مال کے طور پہ سب کچھ کر سکتا ہوں، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ایک اسکیم اور ایک سازش کی، ایک عورت کو بہتایا اور اس کو مال دیا بہت سارا، اور اس سے کہا کہ جب اللہ کے نبی اپنی قوم میں وعظ فرمائیں اور برے کام کی سزا بیان کریں تو تم کھڑی ہو جانا اور تم ان سے کہنا اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ یہ برا کام کریں یہ ماننے کے نہیں، اللہ کا حکم اللہ کا قانون سب کے لیے کہ تو ان پر الزام اور تہمت لگا دے، اگر تو نے یہ تہمت لگا دی تو اس کے بعد میں تم کو اور اتنا مال شروع میں مال دیا بہت زیادہ اور پھر بعد میں اور زیادہ مال دیا، دماغ میں شیطان نے کیا پھونک دیا تو بڑے مال کا مالک ہے اور مال کے زور پہ تو سب کچھ کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ فرما رہے ہیں، اپنی قوم میں وعظ فرما رہے ہیں اور کھڑی ہوئی اے موسیٰ یہ جو آپ گناہ کی سزا بیان کر رہے ہیں یہ سزا سب کے لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے آگے سب کو حکم ماننا ہے، اللہ کا قانون ہے، اگر آپ سے گناہ ہو جائے ہمارا کہ سب کے لیے ایک حکم ہے، اس نے تہمت لگا آپ پر تہمت لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کے حیران رہ گئے، کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا بک رہی ہے؟ اللہ کے نبی تھے، اسے مایا کہ سچ سچ کہہ کیا بات ہے، سچ سچ کہہ کیا بات ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں ایسا خوف ڈال دیا، ایسا اللہ نے اس کے دل میں ایسا روب ڈال دیا، کہنے لگی کہ نہیں آپ تو بالکل پاک ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تو مجھے قارون نے اتنا مال دیا اور اس تہمت کے لگانے کے بعد اس نے مجھے اتنے مال کا مجھ سے وعدہ کیا، آپ بالکل پاک ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں۔ قارون کی سازش کا اس نے اقرار کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ اب تو قارون نے حد کر دیا، اب تو اپنی پکڑ اس پہ نازل فرما دیجیے، اس کو پکڑ لیجیے۔ اللہ نے فرمایا آپ سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے اور زمین کو حکم دیجیے، جو آپ وہ حکم دیں گے زمین آپ کا حکم مانے گی۔ اللہ نے زمین کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے
اور زمین سے کہا اے زمین پکڑ اس قارون، پکڑ اس قارون۔ زمین نے قارون کے پاؤں زمین میں دھس گئے، قارون کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بڑی کوشش کر رہا ہے نکلنے کی، پاؤں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو اللہ کا عذاب اب شروع ہو چکا تھا۔ ہر جتن کیا، ہر زور لگایا، پاؤں نہیں نکل سکے زمین سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور پکڑ، گھٹنے تک زمین میں دھس گئے، پیٹ تک، ناک تک دھس گیا۔ اب شیطان نے اسے کان میں پھونکا، کہنے لگا اچھا اے موسیٰ میں سمجھ گیا، تم تو مجھے اللہ کے عذاب میں گرفتار کروا رہے ہو اور میرے مال پہ تم قبضہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلا دیا، اپنے ایمان والے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اس کا سارا مال لا کے اس کے سر پہ ڈالو، یہ بھی جائے گا زمین میں، اس کا سارا مال بھی زمین میں جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس طرح سے ہے کہ قارون اپنے سارے مال سمیت قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا، دھستا رہے گا۔ وہ بھی زمین میں گیا، اس کا مال بھی زمین میں گیا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ماننے والوں کو اللہ کامیاب فرماتے ہیں، نہ ماننے والوں کو اللہ ناکام فرماتے ہیں۔ کامیابی ناکامی اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر نہ ماننے والے، اگر اس کے پاس چند سکے، تھوڑا سا مال آ گیا، چیزیں اچھی آ گئی، لیکن کبھی اس کے دل میں سکون اطمینان نہیں آ سکتا۔ بڑی قیمتی کوٹھی ہے، بڑی قیمتی کار ہے، بڑے قیمتی کپڑے پہنتا ہے، لیکن دل اس میں کبھی اس کے سکون نہیں آئے گا کہ دنیا کے سارے سامان میں اور دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہی نہیں۔ سکون ملے تو کیسے ملے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اس کو کبھی سکون مل نہیں سکتا۔ کسی حکومت کا مجرم ہو، جرم کیا، حکومت کو پتہ چل گیا، حکومت کے پاس سارے ثبوت ہیں، اس کو پکڑنا چاہتی ہے، وہ آدمی کبھی سکون میں رہ سکتا ہے؟ اس کو تو ہر وقت فکر رہے گی، خوف رہے گا، دھڑکا لگا رہے گا، پتہ نہیں مجھے کسی پولیس والے کو دیکھے گا اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، کسی فوجی کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، کہیں مجھے تلاش نہ کر رہا ہو، کہیں مجھے پکڑنے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی حکومت، دنیا کی حکومت، اس کا مجرم کبھی سکون اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا مجرم، اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے مالک اور ساری کائنات کے خالق، اس کا اللہ کا مجرم کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ وہ اللہ جو دنیا کے ذرے ذرے کے مالک ہے، ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور کائنات میں وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سواری پہ سوار تھے۔ ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، یاد کر لو تمہیں نفع دے گی۔ تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، یاد کر لو تمہیں نفع دے گی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک۔ پہلی بات کیا ہماری؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کا تو حفاظت کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے پاک ہے۔ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے عوامر کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرو۔
وجدہ تجاہک، تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو ایک اللہ ہی سے مانگو۔ کس سے مانگو بھائی؟ ایک اللہ ہی سے مانگو۔ ایک ہے نا ایک اللہ سے مانگو اور ایک ہے اللہ ہی سے مانگو۔ عطا فرمانے والے وہی ہیں۔ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو، تمہیں مدد چاہیے ہو، ایک اللہ ہی سے مدد مانگو۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا چاہتا ہے؟ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگو اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ عطا فرمانے والے بھی وہی ہیں، مدد فرمانے والے بھی وہی ہیں۔ اور پھر صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اگر زمین والے تمہیں نفع دینا چاہیں، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو تم کو وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ان کی چاہنے سے نہیں، اللہ کے لکھنے سے، اللہ کے فیصلے سے۔ اگر زمین والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، زمین والے اور زمین والوں سے کیا مراد ہے؟ سارے انسان، یا ایک ملک، ایک حاکم، ایک بادشاہ، ایک وزیر نہیں، زمین والے، سارے زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان تم کو وہی پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے چاہنے سے نفع ملتا ہے، اللہ کے چاہنے سے نقصان پہنچتا ہے، دنیا والوں کے چاہنے سے نہ نفع ملتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ صرف ایک اللہ، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، ورنہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ آیا زمین والے تمہیں نفع دینا چاہیں، نفع وہی ملے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد صاف صاف ارشاد فرما دیا رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے لکھنے والے قلم، تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں کی سیاہی کچھ کچھ۔ زمین و آسمان کے پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ، یا اللہ کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا جو کچھ ہو چکا وہ لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ لکھ۔ میں سب کچھ قلم نے لکھ دیا، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز سب چیز اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے قلم نے لکھ دیا۔ اب وہ ہوگا جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کے حکم سے قلم نے لکھا وہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لکھوا کر انسان کو مجبور نہیں کر دیا۔ کیا کرے گی؟ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اگر کوئی نفع پہنچ جائے، فائدہ ہو جائے، کسی تاجر کو بڑا والا فائدہ ہو جائے، کبھی نہیں کہتا کہ کیا کرے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نہیں، فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، سمجھا میں نے بڑی حکمت سے کام کیا اور میں نے بڑی سمجھداری سے کام کیا، مجھے اتنا نفع مل گیا، اس کو اپنے منسوخ کرتا ہے۔ اور نقصان پہنچ جائے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ کیا کرے گی، تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ نفع بھی ملنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور یہ نقصان کا پہنچنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال پر، اپنے علم کے کمال پر یہ لکھوا دیا اس شخص نے دنیا میں جا کے سعید بننا ہے کہ شقی بننا ہے، یہ نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ
کتنا رہے گا اور یہ دنیا میں جا کے سعید بنے گا یا شقی بنے گا. لیکن یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا. اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے نیک عمل کرے یا برے عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال. پرانے وقتوں کے واقعہ سناتے ہیں ہمارے بڑے. ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک نجومی تھا، وہ اپنے فن کا بڑا ماہر تھا. اور بادشاہ جب بھی کوئی کام کرنا، جب کہیں سفر پہ جانا، کوئی بڑا کام کرنا، نجومی کو بلاتے اور اس سے کہتے کہ آپ حساب لگائیے، بتائیے کہ مجھے اس سفر میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی. وہ اپنی لکیریں کھینچ کے حساب کتاب، نہیں بادشاہ سلامت اس سفر میں آپ کو کامیابی کہیں نظر نہیں آ رہی، آپ مت کیجیے سفر. بادشاہ فوراً اپنے عزم متری کر دیتے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس سفر میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی، آپ ضرور جائیں، بادشاہ فوراً. وزیر وزراء بہت جلتے تھے اس سے کہ یہ کیا، اسے کیا پتا، ایسی الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ سفر کیجیے، آپ سفر نہ کیجیے، اسے کیا. اس کو بادشاہ کی نگاہ سے گرانا چاہیے. اب انہوں نے ایک سازش بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سلامت آپ نے نجومی پر اتنا بھروسہ کیا، اتنا اعتماد کیا، اسے کیا پھر کیا چاہتے ہو آپ؟ بادشاہ سلامت اس کا امتحان دیجیے، اس کا امتحان دیجیے. کیا امتحان دوں؟ بادشاہ سلامت آپ نجومی کو بلائیے اور اپنے محل سے باہر کھڑے ہو جائیے. محل میں اندر داخلے کے 4 دروازے، محل میں داخلے کے 4 دروازے. آپ نجومی سے کہیے اپنا حساب کتاب لگا کے بتاؤ کہ ماں بدولت آج محل میں کون سے دروازے سے داخل ہوئی. وزیروں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت 4 ہی دروازے ہیں. تو نجومی تو حساب کتاب لگا کے کسی نہ کسی دروازے کا لکھے گا، بتائے گا. آپ یہ طے کر لیجیے کہ آپ نے آج ان 4 دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہونا آپ نے، بلکہ آپ سیڑھی لگوا کے محل کی چھت پہ چڑھیں گے اور محل کی چھت توڑوا کر وہاں سے سیڑھی لگا کے اندر داخل ہوں گے. یہ طے کر لیا. اب اس سے کہیے حساب کتاب، یہ امتحان لیجیے اس کا، آج پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اور ٹھیک ہے، نجومی کو بلایا کہ نجومی صاحب ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. غلام حاضر ہے، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے، غلام حاضر ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے آپ حساب کتاب لگا کے بتائیے ماں بدولت آج محل میں کون سے دروازے سے داخل ہوں گے، ابھی لیجیے. نجومی نے اپنا حساب کتاب لگایا، سب کچھ کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بتا تو دوں گا آپ کو کہ آپ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ کو زبانی نہیں بتاؤں گا. اس وجہ سے میں کہوں گا آپ مشرقی دروازے سے داخل ہوں گے، آپ داخل جائیں مغربی دروازے سے. میں کہوں گا مغربی دروازے سے، آپ اپنے زیادہ مغربی سے آپ کا تھا، آپ زیادہ بدل کے مشرق سے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں آپ کو زبانی نہیں بتاؤں گا، میں ایک کاغذ پہ آپ کو لکھ کے دوں گا اور وہ کاغذ آپ کے پاس ہوگا، آپ اس کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیجیے اور جس دروازے سے آپ چاہیں محل میں داخل ہوں اور محل میں داخل ہو کر وہ پرچہ اندر جا کے کھولیا. اور چلے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی سخت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. نجومی نے اپنے ایک دفعہ اور حساب کتاب لگا کر پرچے اس نے لکھ دیا. پرچے میں لکھ دیا کہ بادشاہ کون سے دروازے سے داخل ہوگی. پرچہ طے کر کے بادشاہ کو دے دیا. بادشاہ نے کہا آپ کا حساب پورا ہو گیا، پرچہ جیب میں رکھ لوں گی، رکھ لیجیے. آپ اپنے حساب میں اپنے کام میں آپ پکے ہیں، فیصلہ کر دیے کہ پکا ہوں میں. پرچے کو پہلے نہ کھولیے گا، محل کے اندر دروازے سے جانے کے بعد محل کے اندر بیٹھ کر سب کے سامنے کھولیے. جب پرچہ اس نے دے دیا تو بادشاہ نے کہا لاؤ سیڑھی. بادشاہ کا حکم، سیڑھی لائی گئی. بادشاہ چھت پہ چڑھ گئے، پورے چھت پڑوائی اور اس میں سیڑھی لگا کے بادشاہ چھت کے راستے سے سیڑھی کے ذریعے محل میں داخل. باقی وزیر وزراء جو تھے جو امتحان نجومی کو ذریع کرنا چاہ رہے تھے
وہ دروازوں سے داخل ہو گئے، نجومی دروازے سے آ گیا۔ اندر محل کے اندر پہنچ کے بادشاہ بیٹھ گئے، سارے وزراء نجومی سب بیٹھ گئے۔ اب وزراء اور نجومی کو دیکھے کہ یہ بڑا پریشان ہوگا، اب تو اس نے کوئی نہ کوئی دروازہ لکھا ہوگا۔ اب بادشاہ دروازے سے داخل نہیں ہوئے، لیکن نجومی مطمئن بیٹھا ہوا ہے۔ اب وزیروں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ پریشانی ہوا۔ خیر جب سب آ گئے تو بادشاہ نے سب کے سامنے جیب سے پرچہ نکالا، اب کھول کے اسے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا نجومی نے کہ بادشاہ سلامت آج محل کے 4 دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ نجومی نے لکھا ہوا تھا کہ آج بادشاہ سلامت محل کے 4 دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ بادشاہ سلامت سیڑھی لگوا کر محل کی چھت توڑوا کر وہاں سیڑھی لگا کر وہاں سے داخل ہوں گے۔ جب بادشاہ نے یہ پڑھ کے سارے وزیروں کو سنایا، اب وزیروں کی تو جان نکل گئی۔ انہوں نے تو نجومی کو ذلیل کرنے کے لیے اور نجومی سے بادشاہ کا اعتماد اٹھانے کے لیے ساری سازش کی تھی۔ بادشاہ نے کہا نہیں کیا آپ لوگوں نے، اس لیے تو میں سے بھروسہ کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے بڑے مایا کرتے تھے، ہمارے بزرگ مایا کرتے تھے کہ دیکھیے ایک انسان ہے، اس نے محنت کر کر کے اپنے فن میں اتنا کمال پیدا کر لیا کہ جو بادشاہ نے بعد میں کرنا تھا وہ اپنے حساب کتاب لگا کر وہ لکھ کے اسے دے دیا۔ اللہ رب العزت تو وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ تو ہر مثال سے پاک ہیں۔ ان کا علم تو لامحدود، ان کے علم کا تو کوئی ٹھکانا نہیں۔ اپنے علم کے کمال پر اپنا یہ لکھوا دیتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں جا کر سعید بنے گا یا شقی یا بدبخت بنے گا۔ اس لکھوانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان مجبور ہو۔ جیسے نجومی نے لکھ کر دیا تھا تو آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کیا بادشاہ اس کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ بادشاہ کو اختیار تھا، چاہتا تو بادشاہ چاہتا تو اسی دروازے سے داخل ہو جاتا۔ لیکن جو بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا وزیروں کے کہنے پر اس پہ عمل کیا، اور نجومی نے اسی کے بارے میں یہ لکھ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو یہ علم خطوط، یہ لکیروں کا یہ علم دیا تھا۔ اب وہ نبی اللہ کے تشریف لے گئے، لیکن ان کے بعد ان کی کچھ چیزیں باقی ہیں جنہوں نے سیکھا اور لیا اس کو، تو وہ خطوط ان کی جو حساب لگانے والے ہیں، اگر ان کا حساب اللہ کے نبی کے خطوط کے موافق ہو جاتا ہے تو بات سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو بات غلط ہو جاتی ہے۔ آج میں کر رہا تھا کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال پر سب کچھ دکھا دیا کہ یہ انسان دنیا میں جائے چاہتا ہے، نیک بخت بنے گا اور بدبخت یا بدبخت بنے گا۔ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیوں کے وعدے یہ نیک عملوں پر ہیں، برے عملوں پر نہیں۔ برے عملوں پہ ہلاکت، مصیبتیں، عذاب، پریشانیاں، اس کے اللہ تعالیٰ یہ بھیجتے ہیں۔ لوگ ہوں، چیزیں بھی ان کے پاس ہوں، لیکن پھر بھی پریشان ہوں۔ لوگ ہوں، چیزوں کے پاس ہوں، سامان ہو، لیکن پھر بھی لوگ محتاج کے محتاج۔ یہ اللہ کی طرف سے بے برکتی کا ظہور، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار۔ بارشوں کا موسم ہو، بارش نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔ پہاڑوں میں برف باری کا موسم ہو اور برف نہ پڑے، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔ بارش یا برف یہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت، بڑا سے بڑا ملک رکی بارش کو برسا نہیں سکتا، اور بڑا سے بڑا ملک اور بڑی سے بڑی حکومت، بڑی سے بڑی طاقت برستی ہوئی بارش کو بند نہیں کر سکتے۔ لے آئیے اپنی توپیں، لے آئیے اپنے ہتھیار، بند کروائیے اس بارش کو اپنے ہتھیاروں سے۔ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز میں جب اللہ کے دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ان 2 رکعت کے اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ رکی ہوئی بارش کو اللہ تعالیٰ برسانے کا حکم دے دیتے ہیں، اور برستی بارش کو اللہ تعالیٰ رکوا دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔
منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مویشی مر رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ ابو اس طرح سے آپ کے ساتھ میں تم کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ بارش بھیج دے؟ جی یا رسول اللہ دعا مانگیے۔ حضور نے وہی جمعے کے دن منبر پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا۔ بس دعا حضور کی جمعے کے وقت، خطبے کے وقت کی دعا، منبر شریف میں تشریف فرما ہے، اے اللہ بارش برسا، کو بارش عطا فرما۔ حضور کی دعا۔ ابھی نماز ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ بارش چاروں طرف سے بادل آئے اور بارش برسنی شروع ہو، بارش برسنی شروع۔ اب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اب صحابہ بارش سے بچتے ہوئے کبھی اس دکان کی چھت کے نیچے، کبھی ادھر اس کے نیچے بارش سے بچتے ہوئے حضور مسکرائے، یہ تو بارش مانگ رہے تھے، اب بارش آ گئی تو اس سے بچ گئے۔ ایک ہفتے تک دن رات بارش ہو، سرکار کی دعا تھی، سرکار کی دعا تھی، جمعے کے دن، جمعے کے وقت کی دعا تھی، ایسی قبول ایسی قبول۔ ایک ہفتے تک بارش پڑی۔ اگلے جمعے کو تشریف لائے سرکار، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ راوی مانتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہی صحابی جو پچھلے جمعے میں کھڑے ہوئے تھے بارش کی دعا کرانے کے لیے وہی صحابی تھے یا کوئی دوسرے تھے۔ 12 صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ گھر گر گئے، تحطمت البیوت، گھر گر گئے، مویشی ڈوب گئے۔ ارشاد میں تم کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کروں، میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے؟ کیا رسول اب تو بہت ہو گئی، کچے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک ہفتے تک کچے گھروں بارش برسے گی تو آپ لوگ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پہ نہ برسا، وادیوں میں، پہاڑوں میں جہاں بارش کی ضرورت ہو وہاں برسا، ہم سے اس بارش کو ہٹا دے۔ راوی مانتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ ہم سے اس بارش کو ہٹا دے، جو ہی آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا مدینہ منورہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے، بیچ میں پیالے کی طرح اور روایت مانتے ہیں تاج کی طرح مدینہ منورہ خالی ہو گیا اور چاروں طرف بادل ہی بادل تھے۔ حضور کی دعا، ایک ہفتہ پہلے کی دعا بارش کے لیے، ایک ہفتے کے بعد دعا بارش روکنے کے لیے۔ آس پاس کے رہنے والے، آس پاس کے رہنے والے، وادیوں میں پہاڑوں میں رہنے والے آگے بتایا 1 مہینے تک بارش ہوتی۔ حضور کے عمل میں، حضور کے عمل میں وہ طاقت، دنیا کی کسی حکومت کے پاس وہ طاقت نہیں، حضور دنیا کی کسی ملک کے پاس وہ طاقت نہیں، ان کے ہتھیاروں کے پاس وہ طاقت نہیں جو اللہ کے نبی کے عمل میں طاقت ہے۔ ایک دعا سے بارش آ گئی اور ایک دعا سے بارش رک گئی۔ حضرت علا حضرمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے لشکر کو جا رہے ہیں، لشکر کو لے کے جا رہے ہیں، بحرین کی طرف تشکیل ہوئی، راستے میں پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے، لوگ پیاسے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں۔ امیر صاحب کے پاس آئے، امیر صاحب پانی ختم ہو گیا۔ اچھا بہت اچھا، فوراً کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ نماز پڑھنے دعا مانگنے کی دیر تھی، چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور بارش برسنی شروع ہوئی۔ لشکر نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو خوب اچھی طرح پانی سے سیراب کیا اور اس کے بعد جو اپنے پانی جمع کرنے اور سفر میں جو مشکلیں وغیرہ، پانی رکھنے کے جو مشکلیں وغیرہ تھے وہ سب پانی سے بھر دیے۔ جب ضرورت پوری ہو گئی بارش بند ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت اعلیٰ حضرت نبی کی عمارت میں میں نے اللہ کی 3 مددیں دیکھی اور میں فیصلہ نہیں کر پایا کون سی مدد زیادہ آتی۔ آگے چلے، جب بحرین کے سمندر پر پہنچے تو دشمن کو ان سے جاسوسوں نے اطلاع کر دی تھی کہ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں بحرین کی طرف۔
ساری کشتیاں سمندر کے اس کنارے سے دوسرے کنارے پر لے گئے. اب یہ پہنچتے ہیں، لشکر پہنچتا ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی ظاہری سبب سمندر کو پار کرنے کا نہیں ہے. سمندر پار کرنا ہے، بحرین جانا ہے، وہاں جا کے دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ والا بلانا ہے، ان کو اللہ سے جوڑنا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سے ارشاد مایا، اللہ تعالیٰ کے چند نام بتائے، اللہ تعالیٰ کے چند نام بتائے اور ارشاد مایا اللہ کے ان ناموں کو لے کر اپنے گھوڑے اپنے اونٹ سمندر میں ڈالے. ایسی وہ حکم دینے والے، ایسی وہ حکم ماننے والے. کسی ایک صحابی نے کہا نہیں سب کیا بتا رہے ہیں، کئی اونٹ گھوڑے سمندر میں چلا کرتے ہیں. جیسے ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ایسے ان کو یقین تھا کہ یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ کے دین کے لیے ہم نکلے ہیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور دین کی محنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. اللہ کی مدد کے ساتھ ہمیشہ کا حکم. سب نے وہ اللہ کے نام لیے، دعا کی اور سمندر میں اپنے گھوڑے اونٹ فرماتے ہیں کہ اونٹ ہمارے گھوڑے سمندر میں ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی میں چل رہے. ان کے پاؤں کا تلوا نیچے کے تلوے کا پانی سے بھیگ رہا تھا، پانی اوپر نہیں آتا. وہ غیر مسلم سمندر پار سے دیکھ رہے تھے، ارے یہ تو سمندر میں چل رہا ہے، ان ہم نے کشتیاں ساریاں وہاں سے ہٹا دی تھی، انہیں کشتی کی ضرورت نہیں، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سمندر کو پار کرتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے دل میں روک ڈالا. جب یہ رات پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈریں گے نہیں، کلمہ پڑھ لو، دعوت دی ان کو، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ ہمارے پیارے نبی کا جملہ تھا جو بازاروں میں اور میلہ کی گھاٹیوں میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے. دعوت دی، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں، چلو صلح کر لو. ہاں صلح کر، صلح کر لی اور صلح میں جزیہ مقرر کیے. جزیے کی رقم اتنی تھوڑی ہوتی، وہ کوئی پیسے لینا مقصود نہیں ہوتا تھا، مال جمع کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا. خزانہ بنائے، بہت مال ان سے کھینچ لیں، معمولی رقم. مالدار پہ اتنی تھوڑی، درمیانے حال والے پر اتنی اور غریب آدمی پر اتنی، بہت معمولی. وہ صرف اس لیے لی جاتی تھی تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ رہے ہم کسی کے ماتحت ہیں، ہمارے اوپر دوسرے لوگ. اور یہ صلح بھی اس پر کی جاتی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا نہیں، مسلمانوں کی زندگی انہوں نے دیکھی نہیں. جب مسلمان یہاں رہیں گے اور ان کے ساتھ لین دین کریں گے، ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، یہ خود ہی اسلام کی طرف پیچھے پیچھے آئے، اسلام کی خوبیت کے سامنے آئیں گی، اسلام کی خوبیت کے سامنے آئیں گی، اسلام کے فضائل کے سامنے آئیں گے، یہ خود ہی خود اسلام کی طرف پیچھے چلے آئیں گے. صحابہ کا جملہ مشہور ہے، جب پوچھتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کہا کرتے تھے، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہماری زندگی دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہمارے آپس کے معاملات دیکھو، جیسے ہم چل رہے ہیں ایسے تم بھی ہو. اب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ان کے رہن سہن کیسا، ان کے معاملات عمدہ رہن سہن اور عمدہ ان کے معاملات، ان کی معاشرت بہت اعلیٰ، ان کے معاملات بہت اعلیٰ. جب یہ وہ دیکھتے تھے تو یقین دل سے یقین کر لیتے تھے ان کی زندگی ہماری زندگیوں سے بہت اچھی. سب کچھ ہوتے ہوئے ہماری زندگیاں ناکام ہیں اور ان کے پاس تھوڑا ہوتے ہوئے یہ کامیاب ہے. وہ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق بات کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے یہ سکون اور عافیت تک رہ رہے ہیں، ہم ان جیسے ہو جائیں گے، ہم بھی ان کی طرح سکون عافیت سے رہیں. صلح ہو گئی. اب شام تک ایک دن کے اندر معاملات طے کر لیے.
ایسی شام کو واپس جائیں گے بغیر اب تو کشتیاں موجود تھیں، اب تو اسباب موجود تھے، لیکن وہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات حالی پر اور بھروسہ، توکل اور اعتماد اللہ پر. بات کی آیت میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. آیا جس طرح صبح کو بغیر اسباب کی آئے تھے اسی طرح شام کو بغیر اسباب کی جائے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ شاہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ پہ توکل کر لے، اللہ پہ توکل کر لے، اللہ پہ اعتماد کر لے، جیسے اعتماد توکل کرنے کا حق، ساتھ یہ فرمایا اللہ پہ توکل کر لے جیسے توکل کرنے کا حق، جیسے توکل کرنے کا حق. ارشاد آیا اللہ تعالیٰ کہ ان کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیں گے. پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں. اللہ غیب سے ان کی روزی کا انتظام ہوتا ہے. پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑے، صبح کو ان کے پوٹے خالی اور شام کو آتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوئے، سیر ہو کر اپنے گھونسلے جا کے بیٹھ جاتے. اللہ ایسے پالے. توکل کر لو اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق. اچھا پھر کیا ہے؟ یہ تو ہے توکل کیا اللہ پر، اعتماد کیا اللہ پر، اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے انعامات. اور اگر جب عمل بگڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. کسی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے، تو ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. جس نے ظلم کیا ظالم ہے، اس نے دوسرے مسلمان پر دوسرے انسان پر ظلم کیا، اس ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کرنے کا نقصان اس کو ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ظالم کے ظلم کا نقصان ظالم کو ہوتا ہے؟ ہاں، ظالم کے ظلم کرنے کا نقصان جیسے خود ظالم کو ہوتا ہے، ایسے اس کے ظلم کا خمیازہ سارے انسان بھگتتے ہیں، اور اس کے ظلم کا خمیازہ جانور تک بھگتتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کے عذابوں کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک آدمی جو ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت بارشوں کو روک دیتے ہیں، اس کے ظلم کی مایا بارش کو روک دیتے ہیں. اور ایک پرندہ ہے، روایت میں آتا ہے، اس کا نام ہے حبارہ پرندہ. ہمارے ملکوں میں نہیں پایا جاتا، عرب کے ملکوں میں ملتا ہے. ہمارے اردو میں حبارہ پرندے کے نام کا ترجمہ کیا ہے؟ سرخاب نام کا پرندہ ہمارے تصوروں میں، ہماری لغتوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن تصور یہ ہے یہ پرندے کا نام ہے، لیکن یہ پرندہ پایا نہیں جاتا. محاورہ بھی، بھائی تم اس کا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ محاورہ ہمارے اردو زبان میں، اس کے اتنے خیال کر رہے ہو، اس کے اتنا عنایات اس پہ کر رہے ہو، کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ عرب ملکوں میں یہ پایا جاتا ہے حبارہ پرندہ. حضرت ابو ہریرہ جہاں ارشاد آیا کہ حبارہ پرندہ وہ پرندہ ہے جو اپنے دانے دمکے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور زمین میں تلاش کرتا ہے اور تلاش کرتے کرتے بعض دفعہ جب اس کو دانے نہیں ملتے میلوں اڑ جاتا ہے، میلوں دور چلا جاتا ہے. فرمایا ظالم کے ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، گھاس پھوس دانے دمکے سے نہیں اگتے. اب یہ ہمارا پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اپنے دانے دمکے کی تلاش میں اور میلوں اڑتا چلا جاتا ہے، اس کو دانے نہیں ملتے، اپنی خوراک نہیں ملتی،
اور یہ اڑتے اڑتے مایوس ہو کے واپس آ جاتا ہے، اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے بھوکے بھوکے، دانا دھمکا اس کو ملا نہیں، بھوک سے یہ پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ یہ پرندہ اس پہ جو ہے، یہ جو مصیبت آئی بھوک کی وجہ سے مرا، یہ اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے۔ عمل اچھے ہوں گے اللہ ایسے روزی دیں گے، توکل کرے گا اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ ایسے روزی دیں گے جیسے پرندے کو دیتے ہیں۔ اور جب ظلم کرے گا، اپنے بھائیوں پر ظلم کرے گا، مسلمان پہ ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیں گے اور اللہ کے عذاب نازل ہوں گے۔ اور پرندے کا تو آ گیا ربنا کی ارشاد میں، اور ویسے نہ معلوم کتنے انسانوں پر اس کا نقصان پہنچے گا۔ عملوں پر اللہ کے، نیک عملوں پہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور برے عملوں پہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نیک عملوں پہ اللہ تعالیٰ کے سے اچھے فیصلے آتے ہیں، انسانوں کی محبت کے فیصلے، انسانوں کے موافق فیصلے آتے ہیں۔ جو انسان، جو ایمان والے چاہتے ہیں اللہ وہ فیصلے مانتے ہیں، اور جب عمل بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو ان کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کے فیصلے۔ زرعی ملک ہے، زراعت کا ملک ہے، اور زراعت کے لیے غلے کے لیے لوگ محتاج ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی نہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی، اللہ کی مدد نہیں، عمل بگڑ جانے کی وجہ سے۔ ارشاد نیا قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ارشاد نیا البتہ ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں، برکتوں کے دروازے کھول دیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تھوڑی چیز زیادہ کے لیے کافی، اور جب برکت نہیں ہوتی، چیزیں بہت، سامان بہت، لوگ محتاج کے محتاج، چیزیں بہت، سامان بہت، لیکن پھر بھی لوگ محتاج کے محتاج۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا اور لوگوں کے حالات کے بگاڑ کا فیصلہ ہوگا، عملوں کے بگڑ جانے کا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم نے اپنے عملوں کو بھی درست کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی اس کو اپنانا ہے۔ ہر عمل میں ہم نے سنت کو دیکھنا ہے، سنت عمل کیا ہے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں پر محنت کر کے ان کو بھی دین والا بنانا ہے، ان کو بھی نیک اعمال والا بنانا ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہمارے حالات سے درست ہو رہا ہے، ہمارے پوری امت کے۔ برکتیں نازل، آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں۔ ہمارے جو دورہ حدیث پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، آخری سال ہوتا ہے دورہ حدیث کا، اس میں ایک حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف، اس کے جو مصنف ہیں امام ابو داؤد، ان کا نام نہیں ہے، کتاب کا نام نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مصر میں کیا تو میں نے مصر کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی، مصر کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی، چونکہ لوگوں کے اعمال اچھے تھے، سنتوں میں عمل کرنے والے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لانے والے، وایا کہ میں نے ان کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی کہ میں نے ککڑی بازار میں دیکھی، ککڑی ہوتی ہے ککڑی، پنجابی والے کہتے ہیں تر ککڑی دیکھی جو 13 بالش لمبی تھی۔ یہ برکتوں والا تھا، 13 بالش۔ ہمارے یہاں تو 1 بالش، پونی بالش، پتلی موٹی ہوتی، اور دیکھیے میں 13 بالش لمبی ککڑی دیکھی، اور ترنج اتنی بڑی دیکھی، نارنگی اتنی بڑی ترنج دیکھی کہ اس کو کاٹ کر آدھا اس کا حصہ اونٹ کے بورے میں ایک طرف رکھا گیا، اور آدھا یعنی پورا ایک طرف کا بورا پوری ترنج کے لیے کافی نہیں تھا، کاٹ کر آدھا حصہ اس کے اونٹ کے بورے میں ایک طرف اور دوسرا حصہ اونٹ کے دوسرے بورے میں، برکت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا فیصلے ہوتے ہیں۔
کیا فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم صبر اختیار کرو، اعمال اگر صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، دشمنوں کے مکر، دشمنوں کی سازشیں، ان کی اسکیمیں اللہ ان کو فیل کر دے. کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے. کر لیں جتنی مرضی سازشیں کر لیں، جتنے مرضی مکر کر لیں، ان کے مکر کوئی نقصان نہیں. ان تصبروا وتتقوا، صاف صبر کرو، تقوی اختیار کرو، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کرنے کا. اور دین بہت آسان، اللہ جو حکم عین فطرت کے مطابق ہے. یہ تو آج ہمیں دین میں چلنا مشکل لگتا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو بخار چڑھتا ہے اور بخار چڑھ جانے کی وجہ سے اس کی زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. اب اس کو میٹھی چیز کھلاؤ کہتے کڑوی، چائے پیو کہتے کڑوی، چینی بھی منہ میں رکھے کہتے چینی کڑوی. ارے بھائی چینی کڑوی نہیں ہے، چائے کڑوی نہیں، تیرے منہ کو ذائقہ کرواؤ. آج دین پر چلنا مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں جڑا ہوا. تو اللہ کا دین جو عین انسانوں کی فطرت کے مطابق الدین و یسر، جو دین آسان ہے، وہ آج مشکل لگ رہا ہے. حالانکہ دین پر چلنا بہت آسان، پھولوں کی سیج ہے، اس پہ چلنا بہت آسان ہے. چلتے چلے جائیں، اللہ کو راضی کرتے چلے جائیں، اللہ کا ایک ایک حکم، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، آپ کا ایک ایک مبارک طریقہ اپنی زندگی میں لاتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ چین اور سکون اور کامیابی عطا فرمائے. کامیابی عطا. آج ہماری نماز بھی جاندار، ہم نے نماز پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی، مٹی پر محنت، لوہے پہ محنت، لکڑی کی، نہ معلوم کس کس چیزیں محنت ہو رہی. اپنی نماز پر، اپنے دل کے یقین پر، اپنے دل کے ایمان پر، یقین پر، نماز پر اس سے محنت نہیں ہے ہماری. حالانکہ اصل بنیادی چیزیں یہی ہیں. دل کا یقین درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین جم جائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، انہیں کے قبضے میں سب کچھ ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں. اب تک جو کچھ ہوا ان کے حکم سے ہوا، اب جو ہو رہا ہے ان کے حکم سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا ان کے حکم سے ہوگا. یقین اپنے دل سے اللہ کے ہر غیر کا یقین دل سے نکالے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی حاکم اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اس یقین کی جتنی زیادہ دعوت دیں گے، جتنی زیادہ دعوت دیں گے، اتنے میرے دل سے اللہ کی ہر غیر کا یقین نکلے گا اور اللہ تعالیٰ کے ذات آنے کا یقین دل جائے. دعوت ہوتی ہے ہر ساتھی ہمارا انفرادی دعوت. اب یہاں اجتماع میں ہم تشریف لائے ہوئے ہیں، اجتماع کے ان دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم نے انفرادی دعوت خوب سے ایک ایک مسلمان سے محنت کر. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن دعوت دینے میں بہت کمیاں. گشتوں میں، دعوت دینے میں، ایک ایک مسلمان سے گھر گھر جا کے ملاقات. اور یہ جو آ گیا نا جی فون، ٹیلی فون، موبائل، اس نے تو بہت نقصان کر دیا. ہمارے بزرگ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ جو ایک ساتھی کے پاس گھر میں جا کے بیٹھ کے اس سے بات کرنا اور دعا مانگ کے جانا، نفل پڑھ کے جانا، پھر اس سے بات کرنا، ایمان یقین کی،
اعمال کی جو اس میں فائدہ اس ٹیلیفون سے تھوڑی ہے. اب گشت بھی ٹیلیفون پہ، سروزے کی جماعت یاد کر رہے ہیں ٹیلیفون پر ہر چیز. ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مروجہ چیزوں سے بچو، رواج والی چیزوں سے، کہ مروجہ چیزوں کے استعمال سے رواج تو پھیلے گا، دین نہیں پھیلے گا. خود چل کے جائیں. اور انبیاء علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک ایک انسان کے پاس جائیں، ایک ایک مسلمان کے پاس جائیں، گھر گھر جا کے ملاقات کریں، فرد فرد سے محنت کریں کہ وہی کریں گے انشاءاللہ. کس سپاہی کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ